ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں ایک ہی چیز پر ٹکی ہوئی ہیں اور وہ ہے آبنائے ہرمز۔ جی ہاں، اس وقت دنیا میں پایا جانے والا کوئی ملک کا کوئی باشندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ آبنائے ہرمز کے نام سے ناواقف ہے۔ شاید ایران پر تھوپی جانے والی جنگ سے پہلے بہت سارے لوگ اس گزرگاہ کو نہیں جانتے ہوں گے، لیکن اب جان چکے ہیں۔ اب جنگ اسی پانی پر لڑ رہی ہے، اسی گزرگاہ پر ہے، اور اسی گزرگاہ کے لیے جنگ جاری ہے۔ آبنائے ہرمز کیا ہے؟ ابن خلدون اور بدلتی ہوئی عالمی سیاست کے سلسلے میں آبنائے ہرمز کو لے کر کے مشہور و معروف نامہ نگار اور مشہور و معروف مصنف اور بالخصوص صحافی جناب افتخار گیلانی صاحب، جنہوں نے اپنے 2 سے 3 دہائیاں صحافت میں گزار دی، انہوں نے بہترین انداز میں اس کو ترتیب دیا ہے، جسے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، انہی کے شکریہ کے ساتھ، انہی کے مضمون کے حوالے سے۔ لکھتے ہیں، تاریخ میں کبھی کبھی ایسا لمحہ بھی آتا ہے جب جنگ میدان میں نہیں بلکہ نقشوں پر لڑی جاتی ہے۔ توپوں کی آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں مگر سمندر بولنے لگتے ہیں۔ پہاڑ، دریا، بندرگاہیں اور آبنائیں اچانک محض جغرافیائی اصطلاحات نہیں رہتی بلکہ طاقت، سیاست اور معیشت کی ایک نئی لغت بن جاتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران پر تھوپی گئی حالیہ جنگ کا سب سے بڑا سبق شاید یہی ہے کہ دنیا اب صرف فوجی طاقت پر نہیں بلکہ ان راستوں پر بھی چلتی ہے جہاں سے تیل، گیس، غذائی اجناس، کنٹینرز، فائبر آپٹک کیبلیں اور عالمی تجارت گزرتی ہے۔ جس کے پاس ان راستوں کو روکنے، کھولنے یا مہنگا کرنے کی صلاحیت ہے، وہ عالمی سیاست کی رفتار طے کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ پچھلی کئی دہائیوں سے مغربی طاقتوں، خاص طور پر امریکہ کی توجہ کا مرکز ایران کی یورینیم کی افزودگی سے روکنا اور اس کی جوہری بم بنانے کی اہلیت کو سبوتاژ کرنا تھا۔ حالیہ جنگ نے اس کا موقع بھی فراہم کر دیا تھا، مگر اب سوال یا اصل کہانی ایران کی یورینیم اور اس کی افزودگی کا نہیں رہا، بلکہ کیا تہران دنیا کی سب سے اہم بحری گزرگاہ آبنائے ہرمز کو اپنی معاشی اور سیاسی قوت کا مستقل ذریعہ بنانے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس جنگ کی شروعات تک شاید ایران کو بھی اپنے اس ہتھیار کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا۔ آبنائے ہرمز اب محض ایران کا نہیں بلکہ پوری عالمی سیاسی ترتیب کا سوال بن چکا ہے۔ 14ویں صدی کے عظیم مسلم مفکر ابن خلدون نے اپنے شہر آفاق کتاب مقدمہ میں لکھا تھا کہ ریاستوں کی قوت صرف فوجوں یا خزانوں سے نہیں بلکہ معاشی وسائل پر اختیار سے قائم ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک تجارت اور اقتدار یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں تھے۔ ابتدائی اسلامی سلطنت اور بعد میں یورپی اقوام نے اپنا جغرافیائی سیاسی عروج اس وقت تک حاصل کیا جب انہوں نے بحری راستوں پر مکمل بالادستی قائم کر لی تھی، جس نے حریف طاقتوں کے راستے مؤثر طریقے سے بند کر دیے۔ ابن خلدون کے نزدیک ایک مضبوط اور ہیبتناک بحریہ کبھی بھی محض ایک فوجی اثاثہ نہیں ہوتی بلکہ یہ کسی بھی تہذیب کی متحرک توانائی اور ریاستی صلاحیت کا حتمی مظہر ہوتی ہے۔ جب کوئی قوم سمندری گزرگاہوں پر کنٹرول حاصل کر لیتی ہے تو وہ عالمی تجارت پر اپنی مرضی مسلط کرتی ہے اور بغیر کسی خاص محنت کے اپنی طاقت کا لوہا منواتی ہے۔ ترک سلطنت عثمانیہ کا عروج ہی بحریہ کے کمانڈروں خیر الدین باربروسا اور اس کے جانشین درگوت کا مرہون منت ہے، جنہوں نے بحر روم کو ایک عرصے تک اس سلطنت کا ایک طرح کا صحن بنا لیا تھا۔ صدیوں بعد یہی حقیقت مشرق وسطیٰ کے اہم سمندری راستوں میں عملاً نظر آ رہی ہے، جہاں حالیہ جنگ کے دوران آبنائے ہرمز پر کی بندش نے ثابت کر دیا کہ عالمی اثر و رسوخ کے وہی قدیم اصول آج بھی برقرار ہیں۔ ابن خلدون کا پورا فلسفہ تاریخ ہمیں یہی سمجھایا جاتا ہے کہ جغرافیہ بذات خود طاقت نہیں بنتا
بلکہ ریاستیں اپنے نظم، اپنی اجتماعی قوت اور اپنی سیاسی حکمت عملی کے ذریعے جغرافیہ کو طاقت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ آج ایران یہی کرنے کی کوشش کرتا دکھائی دیتا ہے۔ بحر احمر میں حوثیوں کی کارروائیوں نے گزشتہ 2 برسوں کے دوران دنیا کو دکھا دیا کہ چند میزائل اور ڈرون کس طرح ہزاروں میل دور یورپ کے منڈیوں میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بڑھا سکتے ہیں۔ سینکڑوں تجارتی جہازوں نے نہر سویز کا راستہ چھوڑ کر افریقہ کی جنوبی کنارے راہ سے امید کا طویل سفر اختیار کیا۔ صرف ایک بحری گزرگاہ میں عدم استحکام نے عالمی سپلائی چین کا توازن بگاڑ دیا۔ اسی طرح روس یوکرین جنگ نے بحر اسود کو صرف جنگی محاذ نہیں بلکہ غذائی سلامتی کے بحران میں تبدیل کر دیا۔ یوکرین کی بندرگاہیں بند ہوئی تو گندم کی قیمتیں ایشیا اور افریقہ تک متاثر ہو گئی۔ دوسری طرف تائیوان کی آبنائے میں چین اور امریکہ کی بڑھتی ہوئی عسکری موجودگی نے دنیا کو یاد دلایا کہ سیمی کنڈکٹر چپس کے عالمی صنعت بھی چند سمندری راستوں کی سلامتی پر منحصر ہے۔ گویا 21ویں صدی کی جنگوں نے ایک نئی حقیقت آشکار کر دی ہے۔ اب جنگ صرف سرحدوں پر نہیں لڑی جاتی بلکہ سپلائی چین، بندرگاہوں، بحری راستوں، فائبر آپٹک کیبلوں، مصنوعی ذہانت کے ڈیٹا مراکز اور توانائی کے ترسیل پر بھی لڑی جا رہی ہیں۔ صدیوں تک آبنائے ہرمز دنیا کے نقشے پر ایک قدرتی سمندری راستہ تھی۔ اس کی اہمیت ضروری تھی مگر اسے کبھی سیاسی ہتھیار نہیں بنایا گیا۔ آج امریکہ اور ایران کے درمیان گفت و شنید کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ کیا اس گزرگاہ کی سلامتی، نگرانی یا تحفظ کے بدلے ایران اور عمان کو مالی معاوضہ ملنا چاہیے۔ بظاہر ایک انتظامی یا سیکورٹی تجویز محسوس ہوتی ہے مگر اس کے مضمرات انتہائی دور رس ہیں۔ اگر کسی قدرتی بین الاقوامی آبنائے سے گزرنے کے لیے محصول یا سیکورٹی فیس وصول کرنے کا اصول تسلیم کر لیا گیا تو پھر دنیا کے تقریباً تمام بڑے بحری راستے نئی کشمکش کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سوال صرف ہرمز کا نہیں رہے گا بلکہ ایک اندازے کے مطابق 28 ایسی گزرگاہوں جن میں باسفورس، دردانیال، باب المندب، ملاکا، لومبوک، جبر الطارق، تائیوان، آبنائے اور انڈمان اور نکوبار شامل ہیں، اب اس پر بھی پھر اس اصول کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو عالمی نظام تشکیل دیا گیا اس کی بنیاد ایک بنیادی اصول پر رکھی گئی تھی کہ بین الاقوامی تجارت کی جغرافیائی رکاوٹوں سے آزاد رکھا جائے۔ اقوام متحدہ کے بحری قوانین اور سمندری روایات اسی تصور کی توثیق ہے کہ قدرتی بحری گزرگاہیں پوری انسانیت کا مشترکہ سرمایہ ہیں، کسی ایک ریاست کی جاگیر نہیں۔ چونکہ نہر سویس اور پاناما کی گزرگاہیں انسانوں کی تعمیر کردہ تھی وہ اس زمرے میں نہیں آتی۔ مصر نہر سویس کی تعمیر، دیکھ بھال اور انتظام پر اربوں ڈالر خرچ کرتا ہے، اس لیے وہاں وہ ٹول وصول کرتا ہے۔ یہی اصول پاناما کینال پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ترکیہ باسفورس اور دردانیال پر مکمل انتظامی اختیار رکھتا ہے لیکن وہ انہیں آمدنی کے مستقل ذریعے میں تبدیل نہیں کرتا۔ انڈونیشیا آبنائے ملاکا اور لومبوک کے دہانے پر بیٹھا ہے مگر اس نے کبھی عالمی تجارت کو محصول کے ذریعے یرغمال بنانے کی کوشش نہیں کی۔ ڈنمارک صدیوں سے بالٹک سمندر کے داخلی راستوں کا نگران ہے مگر وہاں بھی آزاد جہاز رانی کے اصول کو بنیادی اہمیت حاصل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کی حالیہ سوچ بین الاقوامی قانون سے زیادہ بین الاقوامی روایت کو چیلنج کرتی ہے۔ نہر سویس سے گزرنے والے جہازوں کے حقوق اور آزادانہ آمد و رفت کا بنیادی ڈھانچہ 1888 کے قسطنطنیہ کنونشن کے تحت ریگولیٹ ہوا تھا۔ یہ معاہدہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ نہر سویس جنگ اور امن دونوں زمانوں میں تمام ممالک کے تجارتی و جنگی جہازوں کے لیے کھلی رہے گی۔ 1956 میں نہر سویس کے قومیائے جانے کے بعد سے سویس کینال اتھارٹی مکمل خود مختاری کے ساتھ اس کی تجارتی معاملات چلاتی ہے۔ یہاں محصول کا حساب کتاب جہاز کی قسم، کارگو کی نوعیت اور اس کے لدے ہوئے یا خالی ہونے کے مطابق متحرک طور پر طے ہوتا ہے۔ اس نہر سے گزرنے کے لیے درمیانہ وزن کے جہاز کو $1,50,000 ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح بحر الکاہل، بحر اوقیانوس کو جوڑنے والی پاناما نہر میں راہداری کے لیے ایک درمیانے درجے کے عام تجارتی جہاز کو 2 لاکھ سے $3.5 لاکھ امریکی ادا کرنے پڑتے ہیں۔ دوسری طرف ترکیہ اسی طرح کی 2 آبنائیں کو کنٹرول کرتا ہے۔
ایک بحر اسود اور ایک بحر مارمرا کو۔ بحر اسود اور مارمرا کو ملانے والی باسفورس آبی گزرگاہ جو استنبول شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے، وہ دوسری درہ دانیال کی سمندری گزرگاہ جو بحر مارمرا کو اسٹریٹجک لحاظ سے خاص اہم بحر روم سے ملاتی ہے۔ سال 1936 کے مونٹروکس کنونشن کے تحت ترکیہ ان گزرگاہوں سے گزرنے والے تجارتی جہازوں سے محصول وصول نہیں کر سکتا، مگر اس کو اختیار دیا گیا کہ خدمات کے لیے وہ فیس چارج کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جنگ کی صورت میں جس سے ترکیہ اس کے اتحادی متاثر ہوتے ہوں، وہ اس گزرگاہ کو بند کر سکتا ہے۔ حالیہ روس یوکرین جنگ کے وقت مغربی دنیا نے ترکیہ پر روس کے جہازوں پر پابندی لگانے کی مانگ کی تھی، مگر اس نے ہوشیاری کے ساتھ اس کو ٹھکرا کر ماسکو میں اثر و رسوخ حاصل کیا۔ ایک درمیانے حجم کے 10,000 ٹن کے جہاز کو باسفورس اور درہ دانیال سے گزرنے کے لیے 3 قانونی خدمات یعنی جہازوں کی سینیٹری انسپیکشن، لائٹ ہاؤس کی سہولیات اور سمندری بچاؤ کے آپریشنز کے عوض $25,000 بطور فیس ادا کرنے پڑتے ہیں۔ ایران فی الحال سلطنت عمان کو اسی بات پر آمادہ کروا رہا ہے کہ دونوں مل کر سروس کے لیے اسی طرح کا کوئی فیس عائد کر دیں۔ امریکہ اور دیگر ممالک گو کے محصول کے نام پر تلملائیں گے، مگر بوجھل دل کے ساتھ سروس کے بدلے فیس دینے پر شاید راضی ہو جائیں گے۔ اگر مسقط اور تہران کسی مشترکہ انتظامی فارمولے پر متفق ہوتے ہیں تو ایران کے لیے سفارتی جواز پیدا کرنا نسبتاً آسان ہو سکتا ہے۔ تب تہران یہ موقف اختیار کرے گا کہ وہ ایک طرفہ کارروائی نہیں کر رہا، بلکہ وہ ساحلی ریاستیں مل کر بین الاقوامی جہاز رانی کی حفاظت کے اخراجات پورے کرنا چاہتی ہیں۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایران آخر اس مقام تک کیوں پہنچا؟ اس کا جواب صرف موجودہ جنگ میں نہیں بلکہ گزشتہ 2 دہائیوں کی عالمی سیاست میں پوشیدہ ہے۔ امریکہ نے ایران پر معاشی پابندیاں عائد کی، اس کی تیل کی برآمدات محدود کی، بینکاری نظام تک رسائی ختم کی، اسے عالمی مالیاتی نظام سے بڑی حد تک الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی۔ امریکہ برسوں سے پابندیوں، ڈالر، بینکاری نظام، ٹیکنالوجی پر اپنی گرفت کو خارجہ پالیسی کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا آیا ہے۔ ایران نے شاید اسی منطق کو الٹ دیا ہے۔ اس کا پیغام یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر مالیاتی نظام کو ہتھیار بنایا جا سکتا ہے تو جغرافیہ بھی ایک ہتھیار بن سکتا ہے۔ یہی سوچ آج عالمی سیاست کو ایک نئے دور میں داخل کر رہی ہے۔ حال کی جنگ میں ایران نے بھی یہ پرکھ لیا کہ اگر اس کی معیشت پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے تو وہ بھی دنیا کی معیشت کی کمزور شہرگوں پر ہاتھ رکھ سکتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں ابن خلدون کی فکر حیرت انگیز طور پر عصر حاضر سے جڑ جاتی ہے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ جب کوئی ریاست اپنے وسائل کو منظم کر کے معاشی برتری حاصل کرتی ہے تو اس کی سیاسی قوت بھی بڑھتی ہے، لیکن جب وہ اسی قوت کو دوسروں پر غلبے کے لیے استعمال کرتی ہے تو رد عمل بھی ناگزیر ہو جاتا ہے۔ ایران شاید سمجھتا ہے کہ اگر امریکہ ڈالر کو ہتھیار بنا سکتا ہے، اگر مغرب پابندیوں کے سیاسی دباؤ کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اگر عالمی مالیاتی اور سفارتی مقاصد حاصل کرنے کے لیے بروئے کار آ سکتے ہیں تو پھر جغرافیہ کیوں نہیں؟ یہ سوال بظاہر منطقی محسوس ہو سکتا ہے، مگر بین الاقوامی نظام کے لیے اس کے نتائج انتہائی پیچیدہ ہوں گے، کیونکہ اگر جغرافیہ تجارت پر محصول وصول کرنے کا مستقل ذریعہ بن گیا تو پھر ہر طاقتور ساحلی ریاست اپنے اپنے حصے کی دنیا پر دعویٰ کرنے لگے گی۔ ابن خلدون نے شاید کبھی تصور بھی نہ کیا ہو کہ ایک دن دنیا کی سب سے بڑی جنگ کسی قلعے یا کسی شہر یا کسی سرحد پر نہیں بلکہ ایک سمندری گزرگاہ کے قانونی مفہوم پر لڑی جائے گی، اور وہ اس وقت لڑی جا رہی ہے۔ ناظرین، مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔